لیکن اللہ کے دست قدرت میں اور حکم مشیت میں سب کچھ ہے. آپ دعا کر دیجئے کہ جب دوسری دفعہ شرف الدین شرف جون پوری آویں تو کم سے کم 1 فٹ ان کا قد بڑا ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کو ہمارے آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا سامان بنائے، جنت کا راستہ بنائے، اور اس ذکر کے ذریعے خدا تعالیٰ قیامت کے دن ہم آپ سب کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے. علماء کرام اور ناصحہ حضرات اور بھی ہیں، وقت کی بھی قلت ہی ہے، تو میں نے چاہا کہ میں
آج کی اس امام الانبیاء کانفرنس میں انہی کی صرف ایک حدیث آپ کو سنانا. اچھا، میں نے غور کیا تو ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ آپ کا صرف ایک بول ایسا ہے، ایک بات ایسی، بہت سی باتیں ہیں آپ کی کہ صرف ایک بات پہ اگر دنیا عمل کر لے تو ایک ہی بات پوری دنیا کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. بے شک. صرف ایک بول جس کے لیے دنیا ہم تک کوشش کر رہی ہے. سماج سدھارو، معاشرے کی اصلاح کرو، بھرشٹاچار مٹاؤ. آوازیں اٹھ رہی ہیں تمام دنیا سے، لیکن میں نے حضور کے بول پڑھے ہیں. حضور کے بولوں کو کہتے ہیں حدیث. بے شک. کیا کہتے ہیں؟ حدیث. آپ کی ایسی حدیثیں بہت ہیں کہ صرف ایک حدیث پہ لوگ عمل کر لیں، ایک بول پہ، تو پھر کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ہی بول، حضور کی ایک ہی حدیث پوری دنیا کو نکھارنے کے لیے، پاک اور صاف کرنے کے لیے. یوں سمجھو کہ پوری دنیا میں صفائی کرنے کے لیے حضور کا ایک فرمان بہت کافی ہے. میں آج کی تقریر میں صرف ایک ہی حدیث سناؤں گا، لمبی تقریر نہیں کروں گا. سنیں گے آپ؟ جی. فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ علی عیوبہ. چھوٹا سا جملہ ہے، لمبی بات نہیں ہے. ترجمہ اس کا کیا ہے اردو میں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے نیک بنانا چاہتا ہے، بصرہ علی عیوبہ، تو اسے اپنے عیب دکھا دیتا ہے. کس کے عیب دکھا دیتا؟ کس کے؟ دوسروں کے نہیں بلکہ یعنی جس کو اپنی ذات میں خود کمیاں نظر آنے لگے. دوسروں کی کمیاں تو سب ٹٹولتے ہیں کہ فلاں ایسا، فلاں ویسا، اس میں یہ کمی، اس میں یہ غلطی، اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اسے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ ایسا وہ ویسا. دوسروں کی کمی سنانے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن جس کو اپنی ذات میں کمیاں نظر آنے لگے، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی بھولیں، اپنی چوکیں، اپنی لغزشیں، اپنی خامیاں، اپنے عیب خود نظر آنے لگے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، یوں سمجھو کہ اللہ اسے کوئی مرتبہ دینے والا ہے. بے شک. بے شک. مرتبے کی
शुरुआत यहाँ से होती है। जिसे लोग कहते हैं वली कौन होता है, वली विलायत की पहली मंजिल ये है, यहाँ से शुरू होती है विलायत, यहाँ से शुरू होता है मर्तबा, यहाँ से लगती है विलायत के सीने की सीढ़ियां कि दूसरों के नहीं बल्कि अपने ऐब इंसान को दिखाने लगे। अगर ये है बड़ा करना काम, आप समझते हो बहुत आसान है, हम भी कर लेंगे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि दूसरों के ऐब टटोलना सबसे ज्यादा आसान काम है, अपनी जात में ऐब देख लेना ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। बेशक। जैसे ये आंख है हमारी, आपकी आंख ये आसमान तक को देख लेती है, चांद तारों को देख रही है, सूरज को देख रही है लाखों मील पे, और इसी आंख में अगर पड़ जाए कचरा तो इसे नजर आता है, वो आता है नजर। तो कहते हैं दूसरे से लोग देखिए हमारी आंख में कुछ पड़ गया, देखिए जरा। तो कह रहा भैया तेरी आंख सबको देख रही है, आंख में अंदर रखा हुआ तो ये नजर को नहीं आ रहा। पहाड़ों की चोटियां देख रही है, बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हम उन्हें टावर कह रहे हैं, उनके ऊपर वाले पोर्शन को, ऊपर वाले हिस्से को देख रही है, चांद तारों को देख रही है, और जो अंदर रखा है वो नजर नहीं आ रहा। जिस दिन ये नजर आने लगेगा, अच्छा अंदर तो अंदर जो आंख के आसपास है वो भी इसे नजर नहीं आता है। ये नाक है, ये नाक बिल्कुल आंख के सामने है नहीं, बोलो बिल्कुल सामने, कभी फ्रंट में बोलते हैं क्या? और मजे की बात यह है कि पिचकी हुई भी नहीं है, दबी हुई अंदर को, बल्कि उठी हुई है ऊपर को, दिखा रही है। अपनी नाक कहाँ दिखा रही है? देखो नाक दिखा रही है अपनी अपनी नाक देखो, देखो ना दिखा रही है, कान दिखा रहे हैं, भवें दिखा रही हैं, पलकें दिखा रही हैं, ठोड़ी दिखा रही है, होंठ दिखा रहे हैं, गाल दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहा कि नहीं? बोलो भाई। आसमान देख रही है और आसपास के एरिया के लिए चौपट अंधी। अब इसके लिए जरूरत है आईने की, बेशक, शीशे की, बेशक। मेरी तकरीर में ज्यादा बोलना मत, बस सुन लो। ज्यादा वाह 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 कूद फांद अच्छी नहीं लगती मुझे। जलसे सुनने को होते हैं, हंगामा नहीं करने को होते। अब जो है आपकी नहीं, इसके लिए काय की जरूरत है? आईने की, शीशे की। अगर आंख में कोई कमी है, दांत में कोई कमी है, कुछ लगा हुआ है, आंख में कीचड़ लगे हैं, चेहरे पे धब्बा है, मैल है, कुचैल है, गंदगी है, उस गंदगी को उसको दूर करने के लिए, चेहरे को साफ करने के लिए, अपने चेहरे के दाग धब्बे देखने के लिए अब आईना चाहिए, शीशा चाहिए। शीशे में देखेगा तब अपने आईने के सामने आएगा तो नजर आएगा कि आंख में कीचड़ तो नहीं है, सुरमा इधर उधर फैल तो नहीं गया है, नाक में जनाबे वाला कुछ लगा तो नहीं है, गाल में कुछ लगा तो नहीं है, बाल कैसे हो रहे हैं, मोछें कैसी हो रही हैं, हमें उल्टी सीधी तो नहीं हो गई हैं,
یہ سب دیکھنے کے لیے آدمی کو اب آئینے کی ضرورت ہے، شیشے کی ضرورت ہے۔ جو اپنے چہرے کو صاف کرنا چاہے، اپنے عیب دیکھ کر کے نکھارنا چاہے، اپنے چہرے کو داغ دھبے دور کر کے اپنے آپ کو نکھارنا چاہے، اس کو آئینے کی ضرورت ہے۔ بس ایسے ہی سمجھو، اس طرح سے ظاہر کے سدھار کے لیے اس آئینے کی ضرورت ہے، آئینے کے سامنے آنا پڑے گا۔ ایسی انسانیت کو، ہر انسان کو اپنے دل و دماغ، ذہن و فکر، ظاہر و باطن، اندر و باہر سب کو سنبھالنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، ہر ظاہر کا اور باطن کا میل کچیل دور کرنے کے لیے اس آئینے کو خدا نے بھیجا۔ اس آئینے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کوئی معاملہ اس آئینے کے سامنے ہے۔ ہاں حضور کا غلام، یہ آئینہ تو صرف ظاہر کو دیکھنے کے لیے ہے، اور مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ظاہر بھی اچھا ہوگا اور باطن بھی اچھا ہوگا، اندر کا میل بھی دور ہوگا، اوپر کا میل بھی سمجھا؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا پھر کوئی آئینہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا پھر کوئی آئینہ، نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے ایک شعر میں حضور کو آئینہ کہا، کہتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری واہ واہ، بھیج کر بیٹھو بھیج کر انجانوں سے کی رازداری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، اور کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اب اس میں دو باتیں مجھے آپ کو بتانا ہے۔ ایک تو یہ کہ آج کے بعد سے ہر آدمی اپنے اپنے عیب دیکھنا شروع کرو، سمجھے؟ مولویوں کے کہنے سے کام نہیں چلتا ہے زیادہ، اکیلے میں بیٹھ کے خود سوچا کرو کہ ہم میں کوئی کمی ہے کہ نہیں، ساری بات ہی بات ہے، خود سوچو، اپنے اپنے نفس سے خود محاسبہ کیا کرو۔ اور میں نے جو کہا تھا کہ اگر دنیا ایک فرمان پہ عمل کر لے، میں سمجھتا ہوں جلسے میں دانش مندوں کی بھی کمی نہیں ہے، عقل اللہ نے بہتوں کو دی ہے، اسی ایک بول پر پوری دنیا کا ہر فرد عمل کر لے، دنیا میں کوئی کسی قسم کی برائی رہے گی نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے عیب دیکھے، شوہر یہ دیکھے کہ مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بیوی یہ دیکھے کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ادھیکاری اپنی ذمہ داری دیکھے، کرمچاری اپنی کمیاں دیکھے، ایک پڑوسی اپنی کمی دیکھے، دوسرا پڑوسی اپنی کمی دیکھے،
ملے گا. حضور نے ایک بول بول کر کے تمام دنیا کو ادھارنے کی ذمہ داری ایک بول میں عطا فرما دی ہے. ایک بول پہ دنیا عمل کر لے. قسم خدا کی آپ غور کرنا, دنیا میں کوئی کمی رہے گی نہیں, کسی کو کوئی پریشانی رہے گی. اپنی اپنی نظر نہیں آ رہی. مسجدوں میں دیکھو تو امام لوگ مقتدیوں کی شکایت کرتے ملیں گے, مقتدی اماموں کی شکایت کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ مقتدی یہ دیکھیں کہ ہماری کوئی کمی تو نہیں ہے, ہم سے کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے. امام صاحب یہ دیکھیں کہ ہم میں کوئی کمی تو نہیں ہے, اگر ہے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے پہلے, دوسروں کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنے اپنے عیب دیکھو, اپنی اپنی کمیاں دیکھو. ہاں انشاءاللہ دیکھو گے نہیں؟ رات کو سویا کرو, عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پر لیٹا کرو, سوچا کرو کہ آج مجھ سے کیا کیا ہوا. میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, دوسرا اگر کہے گا تو جھوٹا ہے تو تجھے لگے گا برا. کچھ سوچ, کچھ سوچ. پتہ نہیں چلتا ہے سویرے سے شام تک 1000 جھوٹ بول لے گا اور کہے گا میں سچا ہوں. سمجھے؟ انسان کو دھوکہ دے دے گا, لیکن تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. رات کو لیٹو تو سوچو میں نے کسی چیز میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کری ہے. اور ایک ہے کھیل تماشا. دل ہے انسان کا دل, جس میں لگاؤ گے اس میں لگ جائے گا. اسی دل کو اگر تم گانوں بجانوں, ڈھول تماشوں, ناچ رنگ رنگیلیوں, پکچروں, سنیموں, عورتوں کی ننگی فوٹوؤں, تصویروں, گندے گانوں, بے حیائی کی باتوں, گالی گلوچوں, جھوٹے گندے ناولوں, افسانوں میں لگا لو گے تو اس سے بہلنے لگے گا. اور اسی دل کو اگر تم اللہ کی یاد میں لگاؤ گے, نماز و قرآن کی تلاوت میں لگاؤ گے, تسبیح و تحمید و تہلیل میں لگاؤ گے, اذکار و اشغال میں لگاؤ گے, نبی پر درود سے دل بہلاؤ گے, تو قسم خدا کی تمہارا دل اللہ اسی سے بہلا دے گا. اور ایسا بہلائے گا, ایسا بہلائے گا کہ گانوں, تماشوں, سنیموں اور پکچروں والوں کو ان چیزوں میں وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ تمہیں خدا کی یاد میں آنے لگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ ہم گانے اس لیے سنتے ہیں, پکچریں دیکھتے ہیں, سنیمے دیکھتے ہیں, دل بہلانے کے لیے, منورنجن کرنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو مسلمان ہو کے تیرا ٹائم ایسے پاس ہو رہا, شرم نہیں آ رہی ہے تو مسلمان, تجھے اللہ نے قرآن دیا تھا, تجھے تسبیح و تحمید دی تھی, تجھے اذکار و اشغال دیے تھے, تجھے اللہ نے نماز دی تھی, 5 ٹائم کی پڑھتا فرض, اور ٹائم بچے تو پڑھے اور نافل. یہ چیزیں تجھے خدا نے دی, اور دل بہلا رہا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا گندی فلموں سے, عورتوں کے فوٹوؤں سے, ننگی تصویروں سے. ارے مسلمان ہو کر کے تجھے شرم نہیں آ رہی؟ ابھی نعرے لگا رہا, تیرا دل گندا ہو گیا. تو نے اپنا دل کا بہلاوا گانوں کو بنایا, تیرا منورنجن تماشا بنا, پکچریں بن گئی, عورتوں کے فوٹو بن گئے. اب تو ہندوستان کا وہ حال ہے کہ کسی کو ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے نا دکان کا, کسی چیز کا, تو اس وقت عورت کا ننگا کر کے فوٹو بنا دے. اسے پتا ہے کہ یہاں کا آدمی منچلا ہے نا, بدتمیز آدمی ہے یہاں. اب آ گیا دکان سے,
اخبار والوں کو دیکھو ایک آدھ پنہ گندا ضرور رکھیں گے پیپر میں، ایک آدھ گندا پنہ بالکل ننگا، عورتوں کے پورے فلٹر پہ جائیں لگی ہوئی کچھ اخبار پڑھنا ہے، کچھ پتا کہ ٹٹوالا کو نکال لیا اپنے بیٹے دل بہلا تیرا دل ان چیزوں سے بہل لیا اور تو مسلمان کرا رہا تو شرم نہیں آ رہی؟ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خبردار خبردار آگاہ ہو جاؤ، خوب جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کو چین کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رخصت قافلہ کا شور غش ہمیں اٹھائے کیوں، اور سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ تو دل کو ایک بات جو کہنے جا رہا تھا وہ رہ گئی. کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ بھلے آدمی ہیں، ملا جی، حاجی جی، نمازی صاحب، یہ ڈھول بازو تماشوں میں تو جائیں گے نہیں، یہ پکچر تو دیکھیں گے نہیں، یہ ڈانس پارٹی مولوی والی بات کر رہے کہ مولوی ایسے کہتی ہے. بے شک بے شک. 16 سنگار کرے ہوئے عورت کھلے عام 1 لاکھ کے مجمع میں اسٹیج پہ تم نے بٹھا دی، ادھر وہ بیٹھا ہے، ادھر یہ بیٹھی ہے، مقابلے ہو رہے ہیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، چوٹیں کسی جا رہی ہیں، نام ہو رہا ہے، عرس ہو رہا ہے، میاں کا عرس ہو رہا ہے، ثواب ملے گا، چندہ دو، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، رسیدیں کٹ رہی ہیں ثواب کے نام پہ، اور لیڈیز 16 سنگار کرے اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ مولویوں کی باتیں مت سنو، اب اس میں مولوی والی بات کیا رہ گئی کہ ذرا سا بھی اسلام کو جانتا ہوگا اس کا دل خود کہہ دے گا یہ جھنڈا اسلام کا ہے، کام نیچے شیطان کا ہے. بے شک بے شک. حق ہے بے شک. مولوی والی بات کیا رہ گئی؟ عجیب تالی داری کے نام پہ ابھی ہماری طرف تالی اولیوں میں صاحب 50 ہزار کے بینڈ آ رہے ہیں، پی 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 رہی امام حسین کے نام پہ، پی 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 کس کے نام پہ؟ امام حسین. 50,000 کا، 60,000 کا، 70,000 کا، 80,000 کا بینڈ، اور کچھ مولوی سے حلال کرتے پھر رہے ہیں، جائز کر دیتے ہیں. تو میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھ بھی دیا یہاں سے تجا رہا ہوں جو اسے جائز کر رہے ہیں نا، جب یہ مریں تو ان کی قبر کو بجوا وہ 1,00,000 روپے کا بینڈ مارکر کرو. جب اپنے گھر میں کوئی مرتا ہے 10 میں چلسنے میں نہیں بلاتا ہے بینڈ ماسٹر کو. امام حسین آ گئے بینڈ ماسٹر کے لیے. بے شک. امام حسین کے نام پہ پٹوا رہا ہے ڈھول اور باجے بینڈ ماسٹر کہ تیرے گھر میں کوئی مرتا جنازہ نکلتا ہے تے کوئی نہیں بلاتا، 80,000 کا باجا بلا. چھوٹی سی کتاب بھی لکھ دی ہے میں نے محرم میں کیا جائز کرنا، یہاں یہ بتا کے چل رہا ہوں کہ اس وقت اسلام کا نام لے کر کے ایسے یہ تماشوں سے ہی بچنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام کا نام لے کر کے تماشا تو نہیں ہو رہا ہے کہیں، وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے. آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارا اسلام کیا. سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، اور سلام کفر کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا
کہ نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. اور یہ سب ہو کر رہا ہے چندے چندے اسے پہ توڑو. راستوں میں مجلس منعقد کرنے سے بچو. ایک مرتبہ صحابہ کرام جہاد کو جا رہے تھے. جہاد کے لیے دشمنان دین سے لڑنے کے لیے گردنیں کٹانے کے لیے نکلے. کسی نے راستہ جام کر لیا. حضور کو بتایا گیا. فرمایا من ضیق طریقا فلا جہاد لہ. جس نے راستے کو تنگ کیا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. جہاد والوں کے لیے آج ہمارے ہندوستان میں ہائی وے جام کرے جاتے ہیں دھرم کے نام پہ, مذہب کے نام پر. وہ دوسرے مذہب کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو وہ جانے. اپنے مذہب کے ذمہ دار وہ ہیں. ہمیں تو اپنے جلوسوں میں بھی یہ دکھانا ہے. جلوس میں شائستگی ہو, سنجیدگی ہو, بھولاپن ہو, نکلنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو, گزرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو, اور کود پھاند زیادہ نہ ہو, نگاہیں نیچی کو ہو, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اگر جلوس بھی لے کر کے نکلیں, سڑکوں پر بھی آئیں, گلیوں میں بھی چلیں, ایسے نکلیں کہ دنیا دیکھے تو کہے جب یہ اتنے اچھے ہیں ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا, یہ اتنے بھلے ہیں ان کا پیغمبر کتنا بھلا ہوگا. حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. ادا کا مطلب موت تو آنا ہی, آنا نہیں آنا ہے. بولو کوئی ترتیب ہے بچنے کی؟ کچھ لوگ موت کو بھول رہے ہیں. انہیں موت بھول جائے گی. شراب پی رہا ہے, شراب جوئے سٹے چل رہے ہیں, لاٹری سنے میں ایسا بھولا پڑا جیسے کہ آئے گی نہیں. تو بھول جا, موت نہیں بھولے گی تجھے. آنا ہے, قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. اور یا رسول اللہ تیرا قد مبارک قربان رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. اور اسی زمین میں استاد زمن مولانا حسن رضا خان کا یہ شعر امام الانبیاء کانفرنس کے تمام منعقد کرنے والوں, سامعین اور مخاطبین سب کی بارگاہوں میں نظر کر کے جا رہا ہوں کہ وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا. یا رسول اللہ وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا. کہ تو اللہ والا ہے, تیرا اللہ والی ہے. کہ تو اللہ والا ہے, تیرا اللہ والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر گھڑی باوجود